کر دیے پھر اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہم کل ایک ڈسکشن کر رہے تھے جس کو ہم وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اور ریپ اپ، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے سسٹم کا مسئلہ کیا ہے. کیونکہ مسئلے کو سمجھنے میں جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ مجھے اگر 1 گھنٹہ دیا جائے دنیا کو بچانے کا تو میں 55 منٹ تو مسئلے کو سمجھنے میں لگا دوں گا. سمجھ آ جائے تو پھر آگے تو بار بار واپس ڈرائنگ بورڈ پہ جانا چاہیے کہ یار ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، مسئلے کو صحیح سمجھ بھی رہے کہ نہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک مدرسہ سسٹم والے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے انہیں بتایا کہ یار ہم تو سکولوں کو میں جو سسٹم ہے اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک یونیورسٹی لیول کی ٹیم چاہیے، کیونکہ آپ کو ہر شعبے سے بندے چاہیے، فزکس سے، کیمسٹری سے، لینگویج سے، عربی سے، سائیکالوجی سے، نفسیات سے. تو ٹھیک ہے وہ ہر جگہ سے تو نہیں ملتے، تو یونیورسٹی میں چونکہ ہر شعبہ مل جاتا ہے تو وہاں سے. تو لیکن جو سمپٹم یہ ہے کہ یونیورسٹی کا اپنا پروفیسر یا سکول کا ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر اس سکول کا، یہ جو انگریزوں نے بنایا تھا، اس قابل نہیں ہے کہ بچے کو اسلام سے امپریس کر سکے. آئے گا اپنا سبق پڑھائے گا، ویکٹر پڑھائے گا، روشنی پڑھائے گا، پودا پڑھائے گا، لیکن خالق سے کنیکٹ کرنے میں ٹوٹلی فیل رہے گا. یعنی اس کے ساتھ اتنے میل جول کے بعد بھی بچہ یہ نہیں کہتا کہ بچے میں ایسی کوئی چیز اس نے ٹرانسفر ہی نہیں کی ہوتی، وہ پھر اپنا ایک سبق پڑھا کے چلا جاتا ہے. تو یہ سسٹمیٹک ایشو ہے، یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے، سسٹم اسی طرح چل رہا ہے کہ اس کو بتایا یہ گیا ہے کہ وہ بچے کو ایک فیکٹری کی تیار کرنے کے لیے سسٹم. تو اس نے ان کا ذکر نہ کر کے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کر کے یا امام جعفر کا ذکر نہ کر کے ان سے ڈسکنیکٹ کیا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی بھی بڑے بندے کا ان کو نام بھی نہیں آتا. تو اس کے منہ سے بچہ کبھی نام سنے گا ہی نہیں، تو وہ کہے گا یہ تو ہم تو یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. دے ور ارریلیونٹ پیپل. تو ارریلیونس خود بخود کریٹ ہو جاتی ہے، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. پھر اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم نے تو نہیں سنا 18 سال کے زندگی میں کہاں پہ اس کا بچہ ہوا پڑھے نے ابن عساکر کا کیا نام سنا ہوگا، یا بہقی کا کیا نام سنا ہوگا، یا امام غزالی کا نہیں سنا ہوگا باقی. تو یہ بچہ یہ اس کو تو فیتھ سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے ڈیزائنڈ ہے، کیونکہ یورپ نے یہی سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ترقی دیکھو شروع کی جب ہم نے چرچ کو چھوڑا، تو ہمیں بھی وہ تبلیغ یہی کر رہے ہیں اپنے کورسز کے تھرو کہ آپ جب تک یہ مذہب اور یہ اللہ رسول اور ان چکروں سے نکلو گے نہیں، ترقی تمہاری ہونے والی نہیں ہے. اور اس میں کئی نیریٹیوز آئیں گے کہ یار آپ تو سوچتے ہی آخرت کے لیے ہیں، جب آپ نے دنیا کے لیے سوچنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا دنیا میں ترقی کرنی ہے. وچ از این ایبسلیوٹلی نانسنس نیریٹیو. ایسا کوئی نیریٹیو نہیں ہے. اس دنیا میں اپنا حصہ لے کے اور سخت محنت کر کے آپ آخرت کماتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ایک سسٹم یہ ہے، یہ جو سسٹم ہے الٹیمیٹلی اس نے جو چیز پروڈیوس کرنی ہے اپنے سکولوں سے، اس نے اپنی تبلیغ پبلیکیشن کے تھرو بھی کرنی ہے. اور مسجد ایک بہت بڑا ہے نا کہ ہر محلے میں مسجد ہے، اور مسجد میں اس سسٹم کا پڑا ہوا ایک بندہ جائے گا اور وہ پروپیگیٹ کرے گا وہ نالج. یعنی فیتھ سے کنیکٹ کرنا اس سسٹم کا کام تھا، یا سوشل سائنسز سے بھی کنیکٹ کرنا، معاشرہ کدھر جا رہا ہے اس سے کنیکٹ کرنا، میرے اندر کی بیماریاں کیا ہیں، میں نے فیملی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. بیسک یونٹ فیملی ہے. تو یہ بندہ بھی اپنا رول پلے نہیں کر پا رہا. اور آپ دیکھ لیتے ہیں، ہم تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے جنازے میں کھڑا ہو وہ جنازے کی سنتیں نہیں بتاتا، کیونکہ وہاں پہ جو چودھری صاحب یا ملک صاحب کھڑے ہیں، وہ ملک صاحب جو غلطیاں جس طرح کرتے رہے ہیں، ایسے کنی ایسے ڈنگی کر کے دفن کرتے رہے ہیں، وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتا. وہ بتاتے ہوئے وہ کہتا ہے ہمیں مجھے جھڑک ہی نہ دے. ٹھیک. تو یہ نکاح کرتے ہوئے نکاح کی فضیلت پہ بھی 5 منٹ بات نہیں کرتا، اور دفناتے ہوئے اس کی اب اس کا رول تو یہاں تک ریلیگیٹ کر دیا. اور مسجد میں تو کوئی بندہ آتا نہیں ہے. مسجد میں تو جیسے ہم نے کہہ لو کہ کوڈ کے طور پہ سنا ہوا ہے نا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں سے اس وقت تک کوئی ڈر نہیں ہے جب تک
फजर और जुम्मे में इनकी तादाद बराबर ना हो जाए। ये तो हमें देखी दिखाई जाते हैं, आना होता तो अल्लाह के कहने पे सुबह भी आ जाते। तो ये कम से कम नमाज तो पढ़ता है, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं नमाज पढ़ता, ये लाख में से 10 बंदे नमाज पढ़ते। जिस बंदे ने ये भी नहीं से जिस सिस्टम ने सिखाया कि भाई यही मांगने का वक्त है, इसके नतीजे में फिर जो करते जाओगे दिया जाएगा, कि अल्लाह ताला आते हैं आसमान दुनिया पे और कहते हैं है कोई मांगने वाला, इस बंदे ने नहीं सिखाया, ये सिखाएगा भी नहीं, क्योंकि ये तो ईसाइयों को डिज़ाइन कर रहा। ईसाई वो ईसाई नहीं जो अपने मजहब से कनेक्टेड है, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं, ये लादीनियत को प्रमोट करने वाला सिस्टम है। और ये दीन की सिर्फ मैकेनिक्स को दिखाने वाला सिस्टम है, आगे बताता तो बात कोई कुछ भी नहीं बताता। 40-40 साल मस्जिद में जाके वापस आते हैं, कोई इंप्रेसिव बात नहीं होती। ठीक, तो अब क्या मसला क्या है कि इसका पढ़ा लिखा बंदा, अब एक तो है वर्किंग क्लास और इसका पढ़ा लिखा बंदा जब आपस में बैठते हैं, मैं लिखता हूं कि फर्क करो, एक डॉक्टर कोई नाम ले लें, उमर, डॉक्टर उमर और मौलाना कोई नाम बता दे, नहीं मैं वैसे कोई नाम आम सा बता दे, ये तो कोई बात नहीं, कोई आम सा नाम बता दे, मौलाना जाहिद। अब जब मौलाना जाहिद और डॉक्टर उमर, ही इज अ PhD, ही इज अपने मुफ्ती, हर एक कोई नहीं होता, ये हम तो अब हर बंदे ने अपने नाम मुफ्ती लगा दिया और शेखुल इस्लाम लगा दिया। मुफ्ती वो होता था जिसको सारे फिका पांचों पे पूरा अबूर हो, उसको मुफ्ती कहते थे। तो मुफ्ती तो शायद मुल्क में सिंगल डिजिट में हूं, 1-2 हूं, ठीक, तो लेकिन आप समझे कि ये वहां का फाजिल हैं और आके पढ़ाते हैं, और ये यहाँ के PhD हैं। और डॉक्टर उमर और डॉक्टर जाहिद जब बैठते हैं ना यहाँ पे, तो डॉक्टर उमर यही सोचता है कि ये इररेलेवेंट आदमी है, इसको क्या पता आज की दुनिया क्या कर रही है और किस तरह झूठ बोल रही है, डीप फेक क्या होता है, AI क्या होती है, उन्होंने अपने मीडिया को कैसे किया हुआ है, हमें कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, बैंकिंग क्या होती है, नई बिटकॉइन क्या होती है, ये उसको इररेलेवेंट समझता है कि ये आज के दौर का बंदा नहीं है। इसने अपनी तालीम का नाम भी रखा हुआ है असरी तालीम। इस तालीम को ये कहता है असरी, मीन्स जमाने की। इसका मतलब है आप ये कहने के कह रहे हो कि मैं असरी नहीं हूं, मैं जमाने से हट के दूसरा इररेलेवेंट हूं। तो ये बंदा इसको इररेलेवेंट समझता है क्योंकि ये आज की जुबान में बात नहीं करता। ठीक है, ये बंदा इसको अंदर से दीन से खिसका हुआ समझता है क्योंकि उसे पता है कि उसे कख नहीं पता। ये तो अपने वालिद को नहला नहीं सकता अगर वो फौत हो जाए तो होना क्या चाहिए? बल्कि अल्टीमेटली हम चाहते ये हैं कि ये बंदा जो है जब सिस्टम में पढ़ा रहा हो, फेथ तो इधर से ही आएगा, तो इसको वो मिनिमम फेथ का लेवल का एक कोर्स तो हर उस्ताद को आना चाहिए ना, कि वो उसकी जिंदगी में नजर आए, कहने से नहीं होता, नजर आए। और अगर वो ये नहीं अपने स्टूडेंट्स को साबित कर सकता कि इस्लाम ही बेस्ट दीन और दीन फितरत है और मेरी जिंदगी में जो सारी खूबसूरती है वो इसी वजह से ही है, बाकी प्लम्बिंग और AI और डेटा और किताब बाइंड करना मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन बच्चों जिंदगी गुजारने का तरीका यही है। ये अगर इस्लाम को दीन फितरत साबित नहीं कर सकता तो इस बंदे का कोई हक इस PhD का नहीं है कि वो पोडियम पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। He is irrelevant to teach। दूसरी तरफ ये बंदा अगर सोशल साइंसेज का हुक्मरान नहीं बन सकता, अगर सोशल स्टडीज में ये बंदा ओवरऑल पूरे लैंडस्केप में यूनिवर्सिटी को लीड नहीं कर सकता, लैंग्वेजेस को, मुआशरती इल्म को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, कुरानिक स्टडीज को इसने लीड करना है। ये प्लम्बर्स हैं, प्लम्बर मिल जाते हैं, लेकिन मुआशरे जाएगा कहां वो नहीं मिलते। तो जब तक ये लीड करने के इस वक्त पोजीशन में नहीं है तो कब होगा पोजीशन में? 1, जब इसको जुबान आती है, इसे अरबी आती है विच इज वेरी गुड, लेकिन इसे अगर अंग्रेजी जो इसको आती है या चाइनीज या फ्रेंच या स्पेनिश, जो दुनिया की 5-6 बड़ी जुबानें हैं, उनमें से एक हमारे केस में
انگلش اور ویسٹ افریقہ کے کیس میں فرینچ نہیں آتی تو یہ بالکل اس سے بات نہیں کر سکتا. یہ دونوں جب بھی کسی سوشل موقع پہ اکٹھے ہوں گے تو دے کانٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. یہ ان کا مذاق ہی ڈفرینٹ ہے. تو لہٰذا اسے زبان سیکھنی ہے اور تاکہ زمانے کی زبان میں بات کر سکے, اور اسے جیوگرافی اور ہسٹری سیکھنی ہے تاکہ جو کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے وہ اسی جیوگرافی اور ہسٹری کا ایک شاخسانہ ہے, اسی مووی کی ایک تصویر آج ہے. تو پچھلی مووی کا نہ پتا ہو, مثلا کشمیر کے بیک گراؤنڈ کا نہ پتا ہو, تو کشمیر کی آج کی میں جو اخبار میں پڑھوں گا مجھے کیا سمجھ آئے گی؟ کچھ بھی نہیں. مجھے بنی اسرائیل کی ہسٹری اور یروشلم کی اور جیریکو کی ہسٹری نہ پتا ہو تو مجھے آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے کیا سمجھ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. مجھے 100 سال پہلے جو کچھ عربوں نے مسلم ورلڈ کے ساتھ بغاوت کی اور غداری کی وہ نہ پتا ہو تو مجھے ترکی اور سعودیہ کے اختلافات کا کیا پتہ چلے گا؟ تو لہذا وہ ہسٹری آتی ہوگی تو میں آج کے حالات کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں اور پھر میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے. یہ اقبال, یہ سلیمان ندوی, یہ ابوالکلام آزاد, یہ محمد حسین مدنی, یہ ایون احمد رضا خان, یہ کیوں اتنے بڑے لوگ تھے؟ کیونکہ دونوں چیزیں آتی تھیں. میتھ پہ بھی بات کر سکتے تھے, منرل پہ بھی بات کر سکتے تھے, جیوگرافی پہ بھی بات کر سکتے تھے, قرآن پہ بھی بات کر سکتے تھے. اور علامہ اقبال تھے تو آئنسٹائن سارا ہی پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں, کہ اگر ہم ایٹم کو توڑیں تو اس میں سے نیوکلیئر انرجی اس طرح نکلتی ہے. تو ہم اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے ہم میں جو ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے. تو اسے زبان سیکھنی چاہیے اور جیوگرافی اور ہسٹری سیکھنی چاہیے تاکہ یہ اس بندے کے ساتھ بیٹھ سکے اور یہ اسے اپنے معاملات میں اس قابل سمجھے کہ آ جائیں مل کے کرتے ہیں. یہ کورسز اس نے نہیں بنائے ہوئے اسلامیات کے, ورنہ تقی عثمانی ایسے کورسز نہیں بنائیں گے جو یہ پڑھ رہا ہے. یہ تو پڑھ رہا ہے 4تھی کلاس میں غزوہ بدر, 5ویں میں غزوہ احد, 6ٹھی میں غزوہ خندق, 8ویں میں غزوہ تبوک, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال, فتح مکہ. تو اسے پتہ ہے 3-4 لڑائیاں لڑی تھی بس. یہ ڈیزائن کرتا تو 4تھی کلاس کے بعد ہر سال سیرت کی ایک کتاب پڑھائی جاتی. وہ اس نے نہیں بنایا. آپ ذرا نصاب مدنی اس پہ لیکچر ہیں, وہ اسی ویڈیو کے نیچے ڈال دیں گے, آپ ذرا اس کو دیکھ کے کتنا انٹیگریٹڈ کورسز بنانے انہیں آتے تھے. یا حضرت سلیمان, ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ سلیمان ندوی پیدا کرے, سٹینڈرڈ تو وہی رکھے نا. وی وانٹ ٹو کریٹ سینٹس, مجددین. تو یہ بندہ کہے کہ ہم نے ٹاپ کے ٹیکنالوجسٹ پیدا کرنے ہیں, لیکن ایک رول ان کا ہے کہ وہ اسلام کے ایمبیسڈر ہیں, وہ اسلام کا سفیر ہر بندہ ہے. اسی لیے پرانے زمانے میں جو بندہ اخلاق کا اچھا نہیں ہوتا تھا اور تھوڑی تھوڑی ہیرا پھیری کرتا تھا, اس کو بازار میں مسلمان دکان نہیں بنانے دیتے تھے کپڑے کی یا کسی چیز کی, کہ تم ہماری امت کی بدنامی ہو. یہ امت کی بدنامی ہے اور یہ اپنا رول نہیں پلے کر رہا. اس نے کیا کرنا ہے, اس کو یہ کورسز منیمم لیول کے اردو میں یا انگریزی میں ان کو اس طرح سے سکھانے ہیں کہ ہر سال ہی قرآن کا راؤنڈ لگائیں تفکر کے لیول پہ, اور ہر سال سیرت کا راؤنڈ لگائیں تفکر کے لیول پہ, اور یہ زبان اور وہ سیکھے. تب ہم کہیں گے کہ یہ سسٹم کہیں چل پڑا ہے. یہ انڈیکیٹرز ہیں ہمارے. ونشہد لا الہ الا اللہ.